لا جاؤ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آؤ جی ذاکر اہل بیت آ گئے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میرا بھائی ہے, مولا اس کے بخت بلند فرمائے, عزتوں میں اضافہ فرمائے. جملہ سننا ہے جی, جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, بھائی کے حوالے ممبر کر رہا ہوں. 2 جملے مصائب کے ہیں کیونکہ مجھے یہاں آپ کے قریب میں ہی بھٹا چوک پہ مجلس پڑھ رہی ہے, ان کا وقت ٹکرا رہا ہے مجلس سے اب, لیکن میرا یہاں 8 بجے کا ٹائم تھا, میں 8 بجے سے آیا ہوں. لیکن مولا بھائی زاہد کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جس وقت بھی آ گئے, ڈیوٹی ہے دینی ہے. بس اب کہیں محمد علیہ وسلم محمد بس سنیے گا. ہر شام آگے جاتا تھکا لگتا پیچھے تھک کے نہ بیٹھ گیا. اس نے کہا رش کام ہو تو پھر قبلہ توجہ فرمائیے گا. تو کہنے لگے رش کام ہو تو پھر میں حجر اسود کو بوسا دوں. اس نے دیکھا اسی رش میں ایک جوان ہے جس کی زلفیں دوش پہ لہرا رہی ہیں. اچانک وہ مکے میں کعبے میں داخل ہوا. جیسے ہی حرم میں داخل ہوا مجمع کاری توجہ مجمع کاری کی طرح پھٹنا شروع ہوا, اور ایسے میں وہ جوان رانا حجر اسود کی طرف بڑھ رہا تھا. فیصلہ ہو جائے گا کتنے حلالی موالی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا لگ رہا تھا وہ حجر اسود کی طرف نہیں بلکہ حجر اسود اس کی طرف آ رہا ہے. جیو سلامت رہو جتنے بول پڑے ہو شکر گزار. ایسا لگ رہا تھا جیسے حجر اسود اس کی طرف آ رہا ہو. تاریخ کہتی ہے وہ جوان آگے بڑھا. میں نے بغیر مسجد کی آیت نہیں پڑھی ہے, میں نے کسی وجہ سے آیت پڑھی ہے. جیسے ہی جوان آگے بڑھا اس نے حجر اسود کو بوسا دیا. بادشاہ نے کہا یہ کون ہے جس کی وجہ سے راستہ ہٹ گیا؟ میں بادشاہ ہوں, میری وجہ سے کسی نے راستہ نہیں دیا. یہ وہ ہے جس کے آتے ہی لوگوں نے راستہ دینا شروع کر دیا. حجر اسود خالی ہو گیا تو 60 درباری شاعر فرشتہ کھڑا ہے. فرشتہ دربار کا شاعر ہے, دربار سے پیسے لیتا ہے. فرشتہ شاعر کہتے ہیں وہ جب پاس کھڑا ہوا تھا اس نے 100 بند کا قصیدہ 100 بند کا قصیدہ زین العابدین کی مدح میں کہہ دیا. مولا کی قسم عشرے کا عنوان ہے, ایک دن کی مجلس میں نہیں, صرف ایک لائن سن لو. جو پہلی لائن اس نے کہی, پہلا مصرع, وہ ترجمہ آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں, اور آج کی حد تک یہی مجلس سمجھیے گا اور میری طرف سے تحفہ سمجھیے گا. بس کہ محمد والے بیٹے محمد کہ لگے جیسے ہی فرشتہ سے اس نے کہا یہ کون ہے جس کی وجہ سے راستہ پھٹ گیا ہے اور مجمع نے اس نے راستہ دیا ہے؟ کہ لگے گھبرا نہیں, یہ وہ ہے جس کے قدموں کی آہٹ کو کعبہ پہچانتا ہے. جو ہاتھ اٹھا سلامت رہے. یہ وہ ہے جس کے قدموں کی آہٹ کو کعبہ پہچانتا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. حبیب ہم اس زمین کی قسم نہ کھاتے اگر اس زمین پہ تم نہ چلتے. اس لیے الہی کی قسم, اللہ عزت ہی اسی کو دیتا ہے جو ان کے دروازے پہ جھک جاتا ہے. اتنی عزت اور اس کے باوجود اتنا ظلم ہوا کہ میرے مولا سجاد کو یہ کہنا پڑا کہ اگر مبدت اجرت میں نہ مانگی جاتی تب بھی ہم پہ اتنا ظلم نہ ہوتا. آپ کو پتا ہے فضائل جیسے چاہے سنا کرو, اپنا مقدر ہے, لیکن بس اتنا خیال کر کے فاطمہ زہرا کو پرسہ دے لیا کرو کہ آپ کے آنسوؤں کے انتظار میں ایک ماں رومال لیے ہوئے ہے. رومال لے کے آنکھوں کے سامنے آتی کہ کون میرے بچے پہ گریہ کرنے کے لیے آیا ہے. ذاکر صاحب میں ہر جگہ نہ صرف میں جملہ پڑھتا ہوں اور وہ جملہ پھر دوبارہ دہرانا ہوں, بار بار دہراتا ہوں, اور یہ شعار ہے زندگی کا, دہراتا رہوں گا. ابو بصیر رو رہا ہے مجلس میں. چھٹے امام کہتے ہیں ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا مولا رو رہا ہوں, اشکوں سے رومال بھر گیا ہے. آواز ایسے نہیں ابو بصیر, ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے.
مولا کی قسم یہ رلانا یہ ذاکر کی حسرت نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہن کی حسرت ہے کہ اسے اس کے بھائی کے لاشے پہ رونے نہیں دیا گیا۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب بھی ہماری مصیبت پہ رویا کرو چیخ مار کے رویا کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہم میں سے کوئی سسکیوں سے بھی روتا تھا نا، اس کے سر پہ تازیاں مارے جاتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تیاری کرو تو میں 2 جملے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ زہری امام کے صحابی ہیں، شاید اسی روایت پہ مجلس مکمل ہو جائے، میرا بھائی شہادت پڑھے گا، مولا کی اور رہوار آئے گا، لیکن جملہ سنو۔ زہری کہتا ہے وہ امام کے پاس آیا اور اس نے آگے کہا مولا میں نے منت مانی ہے، میرا بیٹا جوان ہوگا میں اس کی شادی کروں گا، اس کو صحرا پہناؤں گا، مولا میں جب تک صحرا نہیں پہناؤں گا جب تک آپ میرے گھر نہیں آئیں گے۔ بس یہ سننا تھا آپ جو بیمار کی آنکھوں سے آنسو نہیں خون آیا، رو کے کہتے زہری نہ رلا، کربلا کے بعد ہم نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ زہری جب ہم کسی جوان کو صحرا پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں ہمیں اپنا بھائی اکبر یاد آ جاتا ہے۔ زہری نے کہا مولا میری منت ہے میں کیسے آپ کے بغیر اپنے بیٹے کو پروان چڑھاؤں؟ میں بہت ضد جب کی تو کہنے لگے زہری پھر ایسا کر، شادی میں تو ہم نہیں آئیں گے لیکن ہم تیرے گھر آ سکتے ہیں، اگر تو میرے بابا حسین کی مجلس کرے تو ہم تیرے گھر آئے، مر جائیں جملہ کیسے آپ تک پہنچائے۔ مولا کی قسم سخت روایت پڑھنا کام نہیں ہوتا، جس کے دل میں قبر حسین ہے اس کے لیے جملہ کافی ہو جائے گا۔ اور زہری کہتے ہیں مولا وعدہ ہو گیا، آپ میرے گھر تشریف لائیے، میں حسین کی مجلس رکھوں گا۔ اس نے فرش بچھایا، مولا حسین کی مجلس رکھی، تعریف کہتی ہے، شاعر آیا، شاعر نے آ کے مرثیہ پڑھا، امام بیٹھے تھے، ذاکر مسند پہ بیٹھا تھا، ذاکر مسند پہ تھا، امام فرش پہ تھے۔ جب مجلس مکمل ہوئی، جملہ قیامت کا ہے، جب مجلس مکمل ہوئی تعریف کہتی ایسے میں زہری نے دیکھا اسے اپنا امام نظر نہیں آیا، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ اس نے کہا مولا سجاد نہ جانے کہاں گئے، اب جو دیکھا تو اس کے گھر کے دروازے پر میرا امام کھڑا ہوا تھا اور جو جا رہے تھے ادنار میں کہہ رہا تھا تمہارا شکریہ اور تم میرے اکبر کو رونے کے لیے آئے ہو، تمہارا شکریہ اور تم میرے بابا کو رونے کے لیے آئے۔ رونے کے لیے تو یہ جملے کافی تھے، لیکن آپ کے آنسوؤں کی خیرات کے لیے ایک جملہ اور پڑھتا ہوں۔ مقتل کہتا ہے پڑھنے والوں سے کہا جاتا ہے مولا سجاد کی شہادت پڑھے، کہیں ایک جگہ قتل ہوا ہو تو ہم وہ شہادت پڑھے گا۔ کبھی کسی بازار میں قتل ہوا ہو، کبھی کسی دربار میں قتل ہوا ہو، مولا کی قسم ایک قتل سن لو اور مجھے اجازت دو۔ اس وقت گنجائش نہیں ہے دامن وقت میں، ورنہ میں تفصیل سے مسائل پڑھتا۔ تاریخ کہتی ہے مقاتل نے یہ لکھا ہے پہلا قتل سجاد کا اس وقت ہوا ہے جب خیمے میں آگ لگ گئی تھی، شام غریبہ کے بعد مر جاتا، جملہ نہ پڑھتا۔ تاریخ کہتی ہے ایک خیمے کو آگ لگ رہی تھی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے سے تیسرے خیمے، تیسرے سے چوتھے خیمے، جب ساری بیویاں زینب کے خیمے میں آ گئی اور سارے خیمے چل گئے تو کہتے ہیں بی بی زینب اس مقام پہ آئی جہاں آپ کو بیمار لیتے ہوئے ہیں، اور تاریخ کہتی آنکھیں بند ہے، آگ کے شارع ہلا دیتا سجاد خیموں میں آگ لگ گئی ہے بیٹا، سجاد اکبر کے سینے میں مرچی کا پھل ٹوٹ گیا، سجاد آنکھیں کھول قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، سجاد آنکھیں کھول حسین تیرا گھر میں سے مارا گیا۔ سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی، اچانک آنکھیں کھول کے سجاد نے پھر آنکھیں کو بند کیا، رو کے کہتے پتری اماں میں یہ نہیں پوچھتا کہ اکبر کے سینے میں مرچی کیسے لگے، میں یہ نہیں پوچھتا قاسم کے ٹکڑے کیسے ہوئے، میں یہ نہیں پوچھتا پتری کے بابا کے گھر میں کیسے چلی، مجھے اتنا بتائیے آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے، سجاد کیسے آنکھیں کھولے، آواز سجاد یہی بتانے آئی ہوں اور میرے باپ کا قاتل ایسے سے میری چادر اتار دے۔
ایک مرتبہ بلند تر صلوات جتنے مومنین جہاں موجود ہیں پس پردہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھ رہی ہیں، جو وہ اپنے دل کے اندر دعائیں لے کے آئی ہیں، پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو احباب پروردگار عالم بی بی رباب کی اجلی دودھ کا صدقہ ان کو اولاد علی عطا فرما۔ پروردگار عالم ملک نیاز حسین اور ان کے بسلام جناب ملک زید اوان صاحب اور دیگر جو خانوادہ اوان ملک صاحب ہیں، ان کے جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں، ان سب کی رزق روزی میں اضافے کے لیے اور آپ اپنے جتنے بھی سارے احباب بیٹھے ہیں اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور ملک فیملی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ملک غلام جعفر اوان اور ان کی محترمہ زوجہ مرحومہ ملک سلطان محمد اور ان کی محترمہ اہلیہ اور آسیہ بیگم آسیہ بی بی ہمشیرہ ملک نیاز حسین، شگفتہ پروین ہمشیرہ ملک ریاض حسین اور جتنے بھی خانوادہ ملک کے مرحومین اور مرحومات ہیں ان سب کی بلندی درجات کے لیے سید نسیم رضوی، سید جعفر رضا زیدی اور آپ جتنے بھی مومنین جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کہتے کے ساتھ ذاکر صاحب کی آمد شبیہ سلجنا برآمد ہونی ہے اور امام علی مقام ہے، انہوں نے فضائل و مصائب علی محمد بیان فرمانے ہیں۔ کالے کپڑے ہر کوئی پہنتا ہے، کالے کپڑوں کی فضیلت کیا ہے، اس کا ایک قطع میں آپ سارے مومنین کی نظر کر رہا ہوں کہ کالے کپڑوں میں بڑا پیار نظر آتا ہے، کالے کپڑوں میں بڑا پیار نظر آتا ہے، تیری توحید کا نکھار نظر آتا ہے، تیری توحید کا نکھار نظر آتا ہے، کالے کپڑوں پہ اعتراض کفر کی منزل، کالے کپڑوں پہ اعتراض کفر کی منزل، اور مجھے تو کعبہ آزادار نظر آتا ہے۔ میں اسی کے ساتھ ذاکر مسافر شام، ذاکر بلبل بستان محمد و آل محمد جناب سائی ناصر عباس صاحب جو کہ شاگرد ہیں سائی منظور حسین شیخ پورہ والے کے، بر محمد و آل محمد صاحب Saya mua anh cũng chạy theo chạy này rồi, để hạt cầm này thằng đấy bên này, vài con đôi đấy. کر دو جی ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن قل هو الله قل هو الله
یا علی انت ولی فی دنیا والآخرہ، یا علی انت ولی فی دنیا والآخرہ، یا علی یا علی یا علی ادرکنی ادرکنی اللہم صلی اللہ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ درود پڑھنا عظیم عبادت ہے، عبادت سمجھ کے آل محمد عزت ترین کے درود کی تلاوت فرماؤ۔ اللہ اچھا ذکر دی ابتدا تو پہلے میری ایک منت بھی عرض بھی ہے کہ تھوڑے تھوڑے بچے بندے جب اگر آ جاؤ ہیں تو مہربانی ہو جائے گی بھائی جان تو سا تھوڑا تھوڑا کیا ہے جی جگہ قبر پچھلے بند بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے بھائی جان بزرگوں مہربانی تھوڑا جا کے آ جائے جی بہت مہربانی۔ ایک سلوات انج پڑھو جو 14 راضی ہو جامن ساڑھے دل کے نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرما ہے۔ خالق دو جہاں مالک دو جہاں کا نام بہت ہی بلند بلند آواز دلان نعرہ دا جواب تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آواز تھوڑی جی اور بلند کرو، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، دو میں ہاتھ بلند کر کے اگلے پچھلے مل کے پوری طاقت جرت نعرہ حیدری والنعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیہ، سارے جواب دو حسینیہ، یزیدیت یزیدیت، آل محمد دشمنات اللہ، شہدائے کربلا دے دشمنہ قاتلہ تے کروڑ دفع لانا، زبانوں معطل فرماؤ درود عظیم نال سارا مجمع مل کے دعا ہے مولا کائنات بانیان دیس پر خلوص محنتنوں ذاکرین و زام دی پڑھائی محقی دی نوکری تو سا تمام صاحبان قدردائے عظیم الشان ذکر چاونا شہنشاہ وقت امام حجت اپنے دربار شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مومنین بیمار نے صدقہ بیمار کربلا دا مولا تمام مومنین میں شفاء کنوی عطا فرما۔ جڑے بے اولاد نے مولا ذکر دا صدقہ تمام مومنین میں مولا اولاد مدینہ عطا فرما۔ سب توڑی دعا آمین سارا مجمع کے مولا وارث نے ہونے بے وارث ہم زندگی پہ گزارنے مولا ساڑھے آخری وارث امام حجت دا ظہور جلد فرما، امام دے یار سارے ساڑھے غریب دا نام شمار فرما۔ ایک ایسی سلوات پڑھو جو دعا فوراً امام دی کچہری اچ قبول ہو جائیں۔ اجازت ہے جو ذکر دی ابتدا کریے جی، سارا تا دل ہے جو بادشاہ نے ذکر دی ابتدا ہوئے۔ آج دی مجلس دی ابتدا میرا دل ہے جو میں ملکہ زنجوار بی بی فضہ سلام اللہ علیہ صلوات پہ جو میری سنی عزت میں حبش دی ملکہ بی بی فضہ سلام اللہ علیہ عزت ذکر دی ابتدا کروں۔ توجہ ہے میرے کو سینہ عظم اللہ کون فضہ کے سزت دی مالک، میں پیادہ عصمت کے لیے شمع شبستہ ہو تو ایسی، عصمت کے لیے شمع شبستہ ہو تو ایسی، پھر سننا عصمت کے لیے شمع شبستہ ہو تو ایسی، سیرت کے لیے دولت عرفاں ہو تو ایسی، جنہوں نے سمجھ آوے زبان ہو کے دیونا نیازم اللہ، عصمت کے لیے شمع شبستہ ہو تو ایسی، سیرت کے لیے دولت عرفاں ہو تو ایسی، سیرت کے لیے چاچو جی سیرت کے لیے دولت عرفاں ہو تو ایسی، چوتھی سطح تک لاہور علیہ علم ہو جمعنے جو میں کتنی مسلسہ پڑھنی ہیں انتہ کتنی چھوڑنی ہیں نیازم اللہ صاحب چلنا، عصمت کے لیے شمع شبستہ ہو تو ایسی، سیرت کے لیے دولت عرفاں ہو تو ایسی، سیرت کے لیے دولت عرفاں ہو تو ایسی، میں پیادہ تاثیر در حضرت عمرہ ہو تو ایسی، زہرہ کی حویلی کے نگہباں ہو تو ایسی،
زندگیاں اور تو ساتھ جاوی تے بیٹھے ہو تھوڑیاں خیر ہون امام زمانہ حضرت بتاؤں تھوڑیاں زندگی ہون بادشاہ راضی ہون عصمت کے لیے شمع شبستہ ہو تو ایسی سیرت کے لیے دولت عرفاں ہو تو ایسی تاثیر در حضرت عمران ہو تو ایسی زہرا کی حویلی کی نگہباں ہو تو ایسی پتہ نہیں کتنی دعا تو سمجھ حق اندر کرنی ہے زہرا کی حویلی کی نگہباں ہو تو ایسی کون فضا میں پیادہ فضا جو نہ چاہے تو کلی تک نہیں تھکتی ارے جبرین امی کو اجازت نہیں زندگیاں اینا حسن خیر ہوئے امام زمانہ حضرت بتاؤ تھوڑیاں زندگیاں ہوں گی بات سراضی ہوگی فضا جو نہ چاہے تو کلی تک نہیں کھلتی جبریل امی کو اجازت نہیں ملتی میں کو کیسٹ نہیں پڑھنی کسی فلان لاکھ میری اپنی محنت نیاز ہوگا دعا کرنے سے میرا حق ہے کون فضا کس عزت دی مالک کس شان دی مالک میں بیادہ اے زینب و کلثوم و رقیہ کی مددگار یار میں تو لفظ آکھنے اے زینب و کلثوم و رقیہ کی مددگار اے زینب و کلثوم و رقیہ کی مددگار اے عابد و باکر کے لیے مون سے غمخوار اجڑی ہوئی سادات کی اے قافلہ سالار تا حشر رہیں گے تیرے ممنون آزادار تا حشر رہیں گے بھائی جان تا حشر رہیں گے تیرے ممنون آزادار میں پیادہ زینب کی اصولوں میں برابر کی طرح تھی ارے تو بھی تو حبیب ابن ملاحر کی طرح زندگیاں اگر بول سکتے ہو انہا حسن کہہ رہے ہوئے امام زمانہ اے میری ہاتھ چاہ کے پچھلے بندے بھی ہیں ہائے لڑیا توڑیاں خیر ہوگا امام زمانہ بی بی فکر تو قرآت ہوتا توڑیاں زندگیاں ہوں گی زینب بھی اصولوں میں برادر کی طرح تھی اور تو بھی حبیب ابن مظاہر کی طرح تھی میرا دل لے تو توڑے کو دعا حاصل کرنے واسطے اگلی مسدس بھی پڑھنا جمع پچھلے حضرات نیاز مولا سر چمنا پتر دے حق میں دعا بھی کرنی ہے نیاز مولا سر چمنا کون فضا کس عزت دی مالک جس نو حسین اما کے نیاز مولا سر چمنا جس نو حسین اما کے ساتھ چمنا میں کہ بی بی تجھ سا بھی کوئی بشر ہوگا عرض و سماہوں ہر مار کا تو سر کر گئی کرم و بلا میں جاگنے آدھے مولا جاگنے آدھے توڑیا کہہ رہا ہوں تجھ سا بھی کوئی بشر ہوگا عرض و سما میں ہر مار کا تو سر کر گئی کرب و بلا میں ہر مار کا تو سر کر گئی کرب و بلا میں تایا جی شامل ہے تو سلیمہ کی طرح آل ابا میں جاگنا دے شامل ہے تو سلیمہ کی طرح آل ابا میں سلمان سے بھی بڑھ کر ہے مگر حسن وفا میں سلمان سے بھی بڑھ کر ہے مگر حسن وفا میں میں پیادہ سادات کی خدمت کا کرینہ بھی الگ ہے ارے فیضان رحمت کا بھی مدینہ بھی الگ زندگیاں بات سے راضی ہو امام زوالہ دے قصیدہ بھی پڑھیے جناب پڑھیے نا نہیں صلوات پڑھو آل محمد کی ذات چلو تھوڑا حکم میں چلو میں حکم پورا کر لے جاؤں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھو آل محمد الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی انبیائہ ورسولہ اجمعین صلوات کھلے دل نال پڑھو سارا صلی علی محمد علی محمد اب القاسم محمد الذي كان نبيا آدم بين
الماء والتين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات معصومين دی اللہ وعلى وزيره وخليفته وابن أمه أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله نعرہ حیدری مزہ کہاں ہے لچک کی کلی کے لہجے میں توجہ ہے میرے پاس اجازت ہوگا میرا بھائی پڑھ دو مانا ایک مزہ کہاں ہے جا کے سنا دے لچک کی کلی کے لہجے میں میں 10 روپیہ لیے ایک روپیہ پڑھ لگا توجہ میرے پاس مزہ کہاں ہے لچک کی کلی کے لہجے میں شگفتگی ہے جو میرے نبی کے لہجے جڑے پیچھے رہ گئے انہیں بولا سر چاونا میں سطر رکھ لگا مزہ کہاں ہے چوتھی سطر تو ہاں ٹھروے سطر لچک کی کلی کے لہجے میں شگفتگی ہے جو میرے نبی کے لہجے میں توجہ میرے پاس کرنی چاہیے شگفتگی ہے جو میرے نبی کے لہجے میں علی بیٹھنا علی کے نطق میں اتنا مذاق خالق نے نبی سے بات بھی کی ہے علی کے لہجے میں زندگیاں تھوڑی محبت میں ایک کہتا ہوں کیوں جی قدم قدم پہ ایک حد اعتبار لگتا تھا توجہ میرے پاس اجازت مولا قدم قدم پہ ایک حد اعتبار لگتا تھا وہی تو نازم لیل و نہار لگتا تھا جاگنا جی آج کیا کرے نام شہریوں کی نظر کا کوئی قصور نہیں علی تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا کاڑیاں خیر مومن بات سرا دی ہو جی ایک نعرہ مارو مل کے نہ کریں اچھا قصیدہ پڑھیے جناب اچھا قصیدہ میں جی بسم اللہ مولا قبول فرماؤں شہنشاہ مولا رزق توفیق اچھا قصیدہ میرا دل ہے جو میں جنگ سفین دا جناب نے سناؤں دل ہے نا اگر توڑا سنن دنیا جو تو ذاک کرنے دینا جو بہت تھک کے ہوئے دیں ٹھیک ہے نا جی مولا نام عمر گواہ ہے رضانہ 2-3 مجارہ سے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے انہیں لوگا بھی میں نہیں لیکن سائیہ دی ہمت ہے جو اسی پڑھ دے بتے ہیں ٹھیک ہے کیوں نہ کہ کائنات دی ہر جگہ جو بادشاہ کا ذکر ہے تو میں جنگ سفین دا قصیدہ پڑھ لگا جنگ سفین علی دے 12 پتر موجود ہیں کتنے پتر 12 پتر میں تشریح لمبی نہیں کرنی ٹائم تو مختصر ہے ٹھیک ہے نا جو مختصر ٹائم دے اندر میں مکمل قصیدہ 11 پتر 12 پتر عباس سمیت جنگ سفین موجود ہیں پتران دے چہرے دے پاس علی سردار نے تھا سارے پتران دے چہرے نے دیکھ کے عباس دے چہرے تے آ کے علی دی دید رک گئی بولنا ہے تو میں کوئی پڑھنا ہے عباس دے چہرے تے آ کے علی دی دید رک گئی فرمایا عباس آج میں علی دی حسرت ہے جو تو جنگ لڑے آج میں علی دی حسرت ہے جو تو جنگ لڑے تب آتا آج ہی لڑنی ہے تے جتنی لڑ سکیں آج لڑ جیڑی پتر نال گل کی تھی جناب نے میں قصیدہ سناوا لگا مرشد جیڑی پتر نال گل کی تھی او جناب نے میں قصیدہ سناوا لگا ہاتھ جا کے نعرہ حیدری
سرکار فرمائے لڑ جنگ سفین جاغازی پیارے نئے علی دعایا لڑ جنگ سفین جاغازی پیارے نئے علی دعایا لڑ جنگ سفین جاغازی پیارے نئے علی دعایا لڑ جنگ سفین جاغازی لڑ جنگ سفین جاغازی پیارے نئے علی دعایا لڑ جنگ سفین جاغازی لڑ جنگ سفین جاغازی پیارے نئے علی دعایا لڑ جنگ سفین جاغازی پیارے نئے علی دعایا توجہ ہے نیاز مولا میرے پاس لڑ جنگے سفین جاغازی سر چمنا پاکستانی پتر دا چہرہ چوم کے سرکار دی گل کیتی ہے توجہ میرے پاس کریں ہاں ہاں لڑ جنگے سفین جاغازی پیارے نئے علی دعایا لڑ جنگے سفین جاغازی پیارے نئے علی دعایا لڑ جنگے سفین جاغازی پیارے نئے علی دعایا لڑ جنگے سفین جاغازی پیارے نئے دعایا یاد آوے جوانی ہے دردی جکار چلدی بکرا زندگیاں سائی خیرات من بادشاہ راضی عمر امام الوار مل کے نا تا تھکیا نا مجھے چاہیے نہیں یار میں لاہور پہ پڑھدا نیاز مولا صاحب چمڑا میں وچ لاہور دے پہ پڑھدا یاد آوے جوانی حیدر دی ایک ایک لفظ تے توجہ کرنی چاہیے انج کر جنگ دی ابتدا غازی جدا پتر دے نال گل کیتی ہن چھوٹے علی دا حق بندا اے جو وڈے علی نو مطمئن کرے پاس دا حق بندا اے جو بابے نو مطمئن کرے جدا مطمئن دا نام آیا بابے دے ہاتھ چومے ام البنین دے نال کہ بابا میں آج انج جنگ کرے سا جو علم ہی نہ ہو سی عباس یا علی ہے نیاز مولا جگنا اے عباس یا علی جدا کھے عباس یا علی سرکار علی علیہ السلام پتر دا متھا چومیا آواز دے کیا دے عباس اپنی جنگ دا مینوں کوئی حال دسا میدان وچ کے سب تو پہلے کرے سے کیا جدا کھے کرے سے کیا بابے دے ہاتھ چومے ام البنین دا لال مرشد دے پاس ویک مرشد علی دے پاس ویک کیا بابا وعدہ ہویا جسم راہ چل سر ہوا چھوڑ ایسی تیگ آج چلاوے دی بابا میں جاگنا زندگیاں تواڈیاں خیراں جدا سرکار فرمائے نسا جو جنگ دا حال دسا ونج کرے سے کیا اس وقت بابے دے ہاتھ چوم کیا دے جسم راہ ایسے تیگ آج چلاوے بابا میں جسم راہ چرل سن سارے ہوا بچ ایسے تیگ آج چلاوے بابا میں تین کر ساج یارا سالا جن سفید نہیں مکاوری بابا میں تین جبری داد آدے کو ساتھ آیا زندگیاں تاڑیاں خیراں تینو جبریل داد آدے سی قصیدہ پسند ہے نیاز مولا تینو جبریل داد آدے سی جی میں مشکل کشا تیرا غازی بابے علی تلوار چاہیے میں شیر پہ پڑھتا بہت مختصر نصر کرنی میں جلدی دے نال ٹر پین ہن یاراں براواں دے چہرے تے پریشانی ہے آواز دے کے اگر بابا عباس سے پہلے جنگ لڑی ہی نہیں آئے ہائے ہائے مولا 11 سالہ دا سانے بابا عباس دا 11 سالہ دا سانے تو پہلے رکھتی جنگ لڑی ہی نہیں جنگ لڑی ہی نہیں میں پہلی سطر آکھا لگا لاہور والے توڑے دلیں سے نقش کر لگا پہلی سطر شیر دی توجہ میرے پاس کرنی جائے جد آکھا مولا بابا
अब्बास से पहले लड़े कोई नहीं, अब्बास से पहले लड़े कोई नहीं। 11 पुत्रां दे चेहरे तो दिखा चाचू जी, 11 पुत्रां दे अली बादशाह चेहरे तो दिखा। आता बाद पास इशारा करके आदम सुनो मेरे वांग शराए दुआए आगे जिंदगियां हुन बोलो हाथ चला के हाय नर हाय नर हाय सरकार बन गई साड़ियां जिंदगियां उमर बादशाह राजी उमर जदा के मौला बाबा अब्बास से पहले लड़े ही कोई नहीं, लड़े ही कोई नहीं। 11 पुत्रां तो दिखा बात बाद पास इशारा। अच्छा इस से लफ्ज आ रहे हैं मैं बना और मैं सरा, यानी सज्जे दे खब्बे पासे ते खब्बे दे सज्जे पासे। तवज्जो मेरे को बहुत लुत्फ ने आदो जदा के अब्बास से पहले लड़े ही कोई नहीं, लड़े ही कोई नहीं। 11 पुत्रां दे पासे वे के सरकार अली अलैहि सलाम बाद पासे इशारा करके आते ने सुनो मेरे वांग सारा है दुआ हाथ सिमोलिया ने सीने चीर ढाल गए मेरे वांग सारा है दुआए दारा है हाथ सिमोलिया ने सीने चीर फाड़ के दीन हाथ का सोरा है शेर पकड़ मेरा है हाथ सुटे सुन करार दार के मैं नारान मर शराब हर जगह जिंदगियां थोड़ी खैर होवे जवानी अमान हो साथ जाना बस बहुत जल्दी जल्दी नहीं आते बोला दिसना सब नू हर जगह राजी। अच्छा एक लफ्ज रिजस चाचू जी लाहौर एक ग्रेजुएट बंदे मेरे सामने तशरीफ फरमाओ। एक लफ्ज रिजस एक रिजस रिजस का मतलब है पाकी नापाकी, ठीक है जी। रिजस पलीतगी, ठीक है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम, यानी कि मैं अल्लाह ने अहले बैत नूं नजासत तो इंज दूर कीता है जिवें दूर करन दा हक है। याद वाला सच्चा। अच्छा ये तो हो गया ना रिजस नजासत। एक लफ्ज रिजस रे जीम जे रिजस इसका मतलब है अपना तारफ कराना। आदि दा मरीद है बैठो ना तो बोला सच समझ रिजस का मतलब अरब एक से रिवाज है कि जेड़ा भी जंगजू मैदान च वेंदा सब तो पहले अपना रिजस पढ़दा है, अपना तारफ करेंदा है। अब्बास मैदान च आए लोग दी आवाज आंदी ते साफ न पुत्रे किस खानदान तन गई केड़े खानदान न तलक किस दा पुत्र है जदा के किस दा पुत्र है किस खानदान न तलक। उस वक्त बाद चेहरे ते जलाल है सरकार पर मैंने सुनो बाबा मेरा है ओ विफाद है और मैं भतीजा जाफर तैयार की सुन से जनाब हाथ ना ले तोड़िया जिंदगियां बादशाह राजी हो बंदी बादशाह राजी हो तोड़े जिंदगियां रिजल्ट बयान कीता उन्हें के दसा किस दा पुत्र है किस खानदान ने तलक है। उस वक्त सरकार पास अलैहि सलाम फरमाते बाबा मेरा है दर है ओ विफात खबर है और मैं भतीजा जाफर तैयार दा बाबा मेरा है दर है ओ विफात खबर है और मैं भतीजा जाफर तैयार दा हमजा जई कलाई हाशमी लहू पयाए ठाठा मारदा मैं अजल तो हुसैन वाला मैं कुआरा हसन बिराया हाय 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 हुन नारा मार अली दे नाम दा मिल के स्पीकर थोड़ा जा मेरा लगा फिर जरा आवाज सुनाई देना। मैं कुआदा हसन बोलो बिरागाजी। अच्छा मैं शेर पढ़ लगा दे तेज तू बदनी शेर कोई नहीं। अब्बास पहला हमला कीता चाचू जी सुनना हुन मैं देखने केड़ा बंदा जेड़ा दिली ते ज़हनी तौर ते हाजिर है बैठा। अब्बास पहला हमला कीता जब पहला हमला कीता ना तुसी चुप कर गए तो बंदे बच गए बंदे बचो उन्हें बचो बचो ये बास नहीं है तानी
یہ عباس نہیں ہے تو علی ہے جدہ ہر بندے آکھے نا عباس نہیں علی ہے علی ہے علی ہے اس وقت آواز قدرت آنی جبریل جلدی کر میرے محبوب نے جا کے آکھ جیڑے نام چیدے دے حق دا نعرہ لے دے دے اونا دیا زبان تے علی علی ہائے 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 نہیں سمجھے گا ہم تھوڑے زندگی آؤں بات خرابی ہوں جب ہر بندے آکھیا علی آ گیا علی آ گیا علی آ گیا علی آ گیا اس وقت آواز قدرت آنی جبریل جلدی کر بان میرے محبوب نے پیغام دے جیڑے نام چیدے دے حق دا نعرہ لے دے دے اونا دیا زبان تے علی علی جبرائیل جاجل دے دے مبارک آجل دے آپ نور حق نو پیا آپ دائے جل